حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حضرات محترم، جو بھی انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے، اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ ہم سب کی زندگی کا انجام موت ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے
آج تک جب سے یہ کائنات بنی ہے کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جو ہمیشہ کے لیے اسے زندگی دے دی جائے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا انسان آئے گا۔ سورۃ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اس کائنات کے اندر اپنے بندوں میں سب سے افضل ترین انسان جناب محمد الرسول اللہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِتَّ، اگر آپ نے بھی اس رستے سے گزرنا ہے تو فہم الخالدون، اور کسی کو ہمیشگی کیسے مل سکتی ہے؟ اس کائنات کے اندر اگر ہمیشگی کسی کے لیے ہوتی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ کے لیے ہوتی۔ تو افَإِن مِتَّ، ہمیشگی آپ کے لیے بھی نہیں بلکہ ہر انسان، ہر جن، ہر ذی روح، اللہ کی ذات کے علاوہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے تو ہر نے ہم کنار ہونا ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، بلکہ اللہ رب العزت چیلنج کرتے ہیں سورۃ واقعہ کے اندر، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب کسی کی جان حلق میں آ جاتی ہے تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اے لوگو ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہارے اوپر کوئی نہیں، تم کسی کے زیر نگی نہیں ہے، ترجعونها ان کنتم صادقین، میں اس کی جان نکالنے لگا ہوں، واپس پلٹا کے دکھا دو۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا ڈاکٹر، کوئی ایسی سائنسی ایجاد نہیں ہوئی کہ جو جس انسان کو اللہ مارنا چاہے وہ اسے واپس لوٹا سکے، ایسا نہیں ہو سکا۔ جب ہم سب نے موت سے ہمکنار ہونا ہے تو پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ صرف وہ انسان کامیاب ہے جس کا انجام اچھا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجام کے اعتبار سے دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ انسان ہے جو اپنی زندگی اچھی گزار رہا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا، اور بالآخر جب انجام کا وقت آیا اور اس نے ایسا کفر یا ایسا کام کر دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بظاہر اتنے خوبصورت اعمال ان کے نظر نہیں آتے، لیکن انجام کا وقت جب آتا ہے ان سے ایسا خوبصورت عمل ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں جہنم سے دور کر کے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر واضح طور پہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। अल्लाह फरमाते हैं बहुत सारे कसीर इंसान और जिन ऐसे हैं जो पैदा ही जहन्नम में जलने के लिए होते हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। ए अल्लाह, क्यों पैदा जहन्नम में जलने के लिए होते हैं? अल्लाह कहते हैं लहुम कुलूबुन, मैंने दिल दिया है, समझते नहीं हैं। मैंने कान दिए हैं, सुनते नहीं हैं। आंखें दी हैं, देखते नहीं हैं। ये इंसान हैं। उलाइका कल अनआम, ये तो जानवर हैं। कहा नहीं नहीं, जानवर भी अपनी ड्यूटी अदा करता है। बल हुम अज़ल, ये तो जानवरों से भी बदतर हैं। क्यों? उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गफलत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों, हमारे लिए ये जाए इबरत है कि हम अपने इर्द गिर्द माहौल में देखें कि किस तरीके से लोग मर रहे हैं। आपने इसी हफ्ते में ये खबर सुनी और पढ़ी होगी कि एक सिनेमा हॉल के अंदर धमाका हुआ और उसमें 10 इंसान जिंदगी की बाजी हार गए। हमने सुना, अफसोस किया कि ये अच्छा नहीं हुआ। वाकईतन करने वालों ने अच्छा नहीं किया, लेकिन सोचने वाली मेरे और आपके लिए बात यह है, जो लोग मर गए, जिस हालत में मरे, क्या वो अच्छे अंजाम से दो चार हुए? और मीडिया हमें खुद बताता है कि ये पेशावर के अंदर वो सिनेमा हॉल था कि जहां गंदी और गलीज तरीन फिल्में लगती थी। फिल्म होती ही गलीज है, तो जब उससे आगे भी, जब फिल्म बीन कहें कि ये उससे भी गलीज है, तो इसका मतलब यह है कि वो खुबासत और इंतहाई कमीनगी की इंतहा होगी कि जो लोग बहसीयत मुसलमान अपनी जिंदगी में मुमकिन है नमाज भी पढ़ते हों, अपनी जिंदगी में मुमकिन है रोजा भी रखा हो, उन्होंने हज या उम्रा भी किया हो, लेकिन जब मौत का वक्त आया तो किस हालत में आया? ऐसे वक्त के लिए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह से पनाह मांगा करते थे। आप रो रो के अल्लाह की मिन्नतें करते थे, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी मिन्नत करता हूं मेरे अंजाम को अच्छा कर देना। ये अंजाम का बुरा होना इंसान को हमेशा की तबाही में मुब्तला कर देता है। हम कितने हर साल सुनते हैं, जब भी कोई ऐसे दिन, ऐसे त्यौहार आते हैं कि फलां जगह, फलां शादी पे, फलां ईद पे या फलां ऐसे दिन के ऊपर दोस्त बैठ के उन्होंने शराब पी, वो जहरीली थी, वो उस शराब को पी के मर गए। मुझे बताएं कि जो इंसान अल्लाह की हराम करदा चीज को खा या पी के इसी हालत में मर जाए, तो एक हराम खोर अल्लाह के यहां अच्छे अंजाम का मुस्तहिक बन जाता है। यह हमें बात सोचने पे मजबूर करती है। बाज़ औक़ात हम भी बेधड़क अपनी जिंदगी में बाज गलत कामों की तरफ बड़ा दौड़ के जाते हैं। क्या कभी हमने अपने दिल में ख्याल किया है कि जब हम इस काम का इर्तिकाब कर रहे होंगे, अगर उस वक्त हमें मौत आ गई तो हमारा क्या बनेगा? हम शायद ये सारा कुछ बुला चुके हैं, और उसका सबब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, तुमने क़यामत के दिन के फैसले के दिन को जुठला दिया है। कि इंसान ये समझ बैठा है कि हमसे किसी ने कोई हिसाब नहीं लेना। समझ इसलिए बैठा है कि हमें मौलवियों ने ही गलत फहमी में मुब्तला कर दिया, हमें ये बावर करवाया, और हम ये समझ बैठे कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है,
اور اس کی بخشش اور رحمت کو دیکھ کے گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دو کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ تو اللہ کی صفت رحمت کو دیکھتے ہوئے انسان گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے اور یہ توبہ کی طرف نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ بھی میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، جب انسان اپنی زندگی میں مسلسل غلط رویوں پہ چلتا رہتا ہے تو پھر اسے اچھے انجام کی توقع کبھی نہیں رکھنی چاہیے۔ جب ایک انسان ظلم کرتا ہے، ایک انسان حرام خوری کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، اسی پہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر کیسے توقع رکھ سکتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو جائے گا؟ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اس وقت کے اعراب، جو گاؤں کے لوگ تھے جنہیں بدو کہتے تھے، ان کے متعلق کچھ بات قرآن میں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، یہ اعراب کے لوگ یہ کفر اور منافقت میں بڑے سخت ہیں۔ کیوں؟ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی حدود کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ آج بدقسمتی صرف اعراب گاؤں کے لوگ نہیں، شہری زندگی کے اندر بھی، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی یہ تصور مٹتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ کی حدود کیا ہے یا اس کے رسول کی حدود کیا ہے، ہمیں کن باتوں سے بچنا چاہیے اور کن باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے، ہم ان باتوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ایک بات ذہن میں اور رکھ لینی چاہیے کہ ہم جو کچھ اپنی زندگی میں کرتے ہیں اس کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہم اپنی ذات کے لیے آگے بھیج رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ہمارے عمل سے پیچھے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اگر ہم اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت آغاز میں کی، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اذا السماء انفطرت، لوگوں جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندر ابل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ قبریں پھاڑ دی اکھیڑ دی جائیں گی، اس کے مردوں کو اٹھا دیا جائے گا، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ ایک تو وہ ہے جو اچھا یا برا آگے بھیجتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ہم اپنے معاشرے کو سبق، اپنے معاشرے کو کوئی بھی طرز عمل دے کے جاتے ہیں۔ ایک شخص اپنی زندگی میں محنت کر کے مسجد بناتا ہے، وہ اپنے پیچھے یہ اچھا عمل چھوڑ کے گیا، لوگ اس پہ نیک عمل کریں گے، لوگ اس میں بھلائی کا کام کریں گے، اور ایک وہ انسان ہے جو لوگوں میں بے حیائی پھیلانے کے لیے ایک اپنی اولاد کو سینما بنا کے دے گیا، اور اس میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں روز لوگ بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے پیچھے ایک عمل چھوڑ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جو اچھے عمل کو لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے، اس کے اپنے عمل میں اور کرنے والوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر کو اس کا اجر ملے گا، لیکن جس نے بھلائی کا حکم دیا، جتنے لوگوں نے اس کے کہنے پہ بھلائی کا رستہ اختیار کیا، ان سب کے اجر کے اندر سے اسے شریک کیا جائے گا، حالانکہ ان کے اجر میں سے کچھ بھی کاٹا نہیں جائے گا۔
نیک عمل کی دعوت دینے والا، نیک عمل کی طرف بلانے والا، نیکی کی طرف لوگوں کو نیکی کے رستے پہ چلانے والا اور نیکی کے لیے لوگوں کا رستہ ہموار کرنے والا، اسے بھی ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص، اس کے اپنے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، جب وہ اللہ کی عدالت میں جائے گا تو پریشان ہوگا کہ میرا کیا بنے گا۔ اچانک کیا دیکھے گا کہ جس طرح ساون بھادوں کے بادل امنڈتے چلے آتے ہیں، اس طرح اعمال امنڈتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ سوچے گا یہ کس کے عمل ہو سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے بتایا جائے گا یہ تیرے ہیں۔ وہ پریشان ہو جائے گا، اللہ میں نے تو نہیں کیے۔ کہا جن کو تو نے دعوت دی، جن کے لیے دنیا میں نیکی کا رستہ ہموار کیا، نیکی کے وسائل پیدا کیے، لوگوں نے جو نیک کام کیے، اللہ نے ان کے نیک اعمال میں سے تیرا حصہ رکھا ہے، آج تجھے مل رہا ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جو برائی کا مرتکب ہوتا ہے، برائی کو فروغ دیتا ہے، برائی کے پھیلانے کا سبب بنتا ہے، اور جس طرح وہ برا کام کرنے والا اللہ کے ہاں مجرم ہے، جتنے لوگ اس جرم کا ارتکاب کریں گے ان سب کے جرائم کا بدلہ اس کے سر پہ بھی لادا جائے گا۔ جس طرح کہ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ سب سے پہلا قتل آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا تھا۔ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، جہاں ان مقتولوں کے خون کا وبال قاتل پہ ہوتا ہے، ان سارے قتلوں کا گناہ قابیل کے اوپر بھی ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا قتل کرنے والا وہ انسان تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا میڈیا، ہمارا معاشرہ، ہمارا طرز عمل ہمیں برائی اور برے انجام کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی ذات کو ان باتوں سے بچانا چاہیے۔ آج ایک ایسا دن ہے جس کے متعلق بڑا خوبصورت اور مزین کر کے تصور پیش کیا جاتا ہے کہ یہ محبت کرنے والوں کا دن ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اسلام کے اندر محبت کرنے کی ممانعت نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن محبت کا معیار مختلف ہے۔ دنیا میں جو محبت کا معیار ہے یہ خباثت ہے، اسلام کے اندر محبت کا معیار خیر خواہی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کسی تو کچھ عطا کیا تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ اب میرے عزیز بھائیو، اگر ایک انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو چاہے گا، تو وہ کسی بیٹی پہ بری نظر تو نہیں رکھے گا جو اس کا حق نہیں ہے، جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، جبکہ اللہ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، بات کرنا تو دور کی بات ہے، غیر کی طرف دیکھو بھی نہ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ تو جب کسی کی بیٹی، اس کو جا کے ہم پھول پیش کرتے ہیں یا اسے محبت کا اظہار کرتے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا کہ جو کسی کی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، جو اس کو پھانستا ہے، جو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، ایسی سوچ رکھتا ہے یا چھپ کے ایسی دوستیاں کرتا ہے، وہ دراصل کمیٹی ڈال رہا ہے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کے متعلق۔ کہ اگر وہ کسی کی بیٹی کی عزت کو پامال کرے گا، اگر وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسے چھپ کے دوستی کرے گا، اگر کسی کی بیٹی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا، تو کیسے توقع رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بیٹی یا اس کی بہن کو محفوظ رکھے گا؟
مالک تو منصف ہے، وہ تو انصاف کرنے والا ہے. وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندے اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے ہیں. ہم نے صرف ایک شغل تصور کر لیا اسے. اور بلکہ میں یہ عرض کروں، کل میں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جن کی نقالی میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں وہ خود اس سے نفرت کرتے ہیں. اور کیسی عجیب بات یہ ہے کہ ہم نقال اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، اگر بسنت آتی ہے تو ہم ہندوؤں سے آگے، اگر ویلنٹائن ڈے آتا ہے ہم عیسائیوں سے آگے، اگر کرسمس آتا ہے تو عیسائیوں سے آگے، اگر ہمیں اور کوئی دن آتا ہے تو ہم اس قوم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. کل بتائیں کہ پیارے پیغمبر نے ہمیں 1400 سال پہلے کہا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی نقالی کرے گا قیامت کے دن اللہ اسی قوم کے ساتھ اٹھائے گا. تو آج اگر ہم بسنتی بنیں گے، ویلنٹائن بدکار کی نقل کریں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا تو ہمارا حشر کیا ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں دو مولویوں کو ہماری خوشی منظور نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ کی خوشی عطا فرما دے، اور ہمیشہ کی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 2 خوف کسی انسان میں کبھی جمع نہیں کرے گا. جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا اللہ آخرت میں اسے ہمیشہ کے لیے بے خوف کر دے گا، اور جو دنیا میں اللہ سے بے خوف رہا اللہ اسے آخرت میں ایسا ڈرائیں گے جیسا کبھی کسی نے نہیں ڈرایا ہوگا. تو اب خیر خواہی کیا ہے کہ ہم آج کہ دنیا کی رو جس طرف چل رہی ہے اس میں بہ کے کہیں لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور ان کے انجام برے انجام کی طرف انہیں لے جانے میں مددگار بنے اور اپنا انجام بھی برا کر لیں. میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا، آپ رو رو کے اللہ سے التجائیں کیا کرتے تھے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے میرے اللہ میرے انجام کو اچھا کر دینا. فی الامور کلہا، سارے معاملات میں. واجرنا من خزی الدنیا، مجھے دنیا کی ذلت سے بھی بچانا اور آخرت کے عذابوں سے بھی بچا دینا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، دنیا کی ذلت بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور آخرت کے عذاب تو کوئی بھی انسان برداشت کر ہی نہیں سکتا. بلکہ اللہ رب العزت ایک مقام پہ بڑے انسان کو سمجھانے کے لیے کتنے پیار سے آج کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ لوگ کیسے ہیں؟ گمراہی تو خرید کے لیتے ہیں، ہدایت مفت ملتی ہے قبول نہیں کرتے. اس کی مثال میں عرض کروں، آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، کبھی بھی کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا، جمعہ پڑھنے کا، عید پڑھنے کا، یا کسی بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا، یا کسی بھی کام کے لیے آپ سے کچھ پیسہ وصول کیا جاتا ہے؟ یہ ہدایت ہے، مفت مل رہی ہے. اس کے برعکس آپ کسی سینما ہال میں جائیں اور کہیں کہ میں مفت میں جا کے ایک پکچر دیکھ لوں تو آپ کو کوئی داخل ہونے دے گا؟ یہ گمراہی ہے، ہم خریدتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالہ. انسان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ گمراہی تو خریدتا ہے اور ہدایت مفت میں ملتی ہے اسے قبول نہیں کرتا. والعذاب بالمغفرہ، معاف کرنا چاہتا ہوں وہ بات اسے ایکسپٹ نہیں کرتا، عذاب کو دعوت دیتا ہے.
پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں فما اصبرہم علی النار، اب مجھے یہی بتا دو کہ آگ میں صبر کیسے کرو گے؟ فما اصبرہم علی النار، کیسے صبر کرو گے آگ میں؟ ہمارے اندر تو اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ ایک دیا سلائی کی سٹک کو جلا کے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیں تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ایک انسان بری موت مرتا ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال، یہ مرنے والا اللہ سے کہتا ہے، ربی، اے میرے رب، ارجعون، ایک مرتبہ واپس لوٹا دے۔ بھائی کیا کرے گا جا کے واپس؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں کچھ اچھے کام کر لوں جو نہیں کرتا رہا، یا میں چھوڑ کے آ گیا۔ اللہ رب العزت کہیں گے کلا، یہ نہیں ہو سکتا، اب تو واپس نہیں جا سکتا۔ تو جب یہ بار بار اللہ کی منتیں کرے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو قیامت تک نہیں پھٹے گا۔ الیاذ باللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار، جب یہ آگ میں پھینکا جائے گا تو سب سے پہلا چہرہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ ایک مقام پہ فرمایا آگ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پہ پھرے گی، لیکن یہ انہیں اپنے آپ سے باز نہیں رکھ سکیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم کون سے رستے کو اختیار کر رہے ہیں؟ ہم نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ اسلام ہماری زندگی میں، ہماری خوشیوں میں، ہمیں ہر معاملے میں روکتا ہے؟ اسلام آپ کو ہمیشہ کی خوشیاں عطا کرنا چاہتا ہے۔ ہم دنیا کے چند دن عیش و عشرت میں گزار کے ہمیشہ کی سختیوں میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس اسلام ہمیں اس زندگی کے امتحان میں کامیاب کروا کے آخرت میں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی خوشیاں عطا کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ ہم سے تقاضا یہ کرتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جم گئے، پھر اپنے رب کے حکم کی اطاعت کرتے رہے، اس کی نافرمانیوں سے بچتے رہے، اور رب کے احکامات پہ مستحکم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے زندگی کے ہر معاملے میں میرے فرشتے ان پہ اترتے ہیں اور ان کے مددگار بنتے ہیں۔ دوسری بات اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تنگی اور ترشی کے اندر کیسے بھی حالات ہو جائیں کوئی غم فکر نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں انہیں ایسی جنت کی بشارت دو جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پانچویں یہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے۔ اور چھٹی بات یہ، پھر اللہ قیامت کے دن ان سے کہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب میرے بندے
تیرے دل کی جو خواہش ہے بیان کر، میں اسے پوری کروں، اور جو مجھ سے مانگے گا تو میں عطا کرتا ہوں۔ جو آج اپنے آپ کو اللہ کی محرمات سے روک لیتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر جاتا ہے، اللہ کی حدود کو نہیں توڑتا، اپنے انجام کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے 6 انعام اسے ملتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ میزبان ہوتے ہیں، وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے، اور اللہ رب العزت اس وقت اسے کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اے میرے بندے، اے میری بندی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تیرے من کی خواہش ہے مجھ سے مانگ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مجھ سے مانگے گا میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس وقت پھر کوئی قید نہیں ہوگی کہ تم کیا مانگ رہے ہو۔ اس وقت بس اللہ رب العزت کی یہی معاملہ ہوگا کہ تو نے میرے لیے اپنی زندگی کے اندر میرے حکموں کی پابندی کی اور اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے روکے رکھا، آج تیرے لیے سارا میدان کھلا ہے، جو مانگے گا تمہیں عطا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان کی خواہشات کیا ہیں؟ خوبصورت گھر، اچھی سواری، کھانے پینے کا اچھا ساز و سامان، نوکر چاکر، اور اسی طرح انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ایک یا متعدد شادیاں۔ اس سے آگے انسان کی کیا سوچ ہے؟ کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ان سب چیزوں میں جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ اللہ تمہاری کسی بات کا انکار نہیں کرے گا، کیونکہ تو نے زندگی میں اپنی رب کی بات کا انکار نہیں کیا، آج تیرا رب تیری کسی بات کا انکار نہیں کرے گا۔ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس نے سونے کی ایک مندری پہنی ہوئی، یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ آپ نے فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تجھے آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ کہا نہیں، میں نہیں پسند کرتا۔ آپ نے فرمایا پھر اسے اتار دے۔ اس نے اتاری، پھینک دی۔ لوگوں نے کہا بھئی اسے اٹھا کے فائدے میں لے آؤ۔ کہا جو میری لیے آگ کا سبب ہے میں اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ کہتے ہیں صرف اسی نے نہیں، صحابہ کرام نے کسی میں سے اسے نہیں اٹھایا۔ وہ نامعلوم زمین کے اندر کہاں دفن ہو گئی یا کہاں وہ گم ہو گئی، کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ اسے اٹھا کے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اپنے پیغمبر کی زبان پہ اتنا یقین تھا جتنا چڑھے ہوئے سورج کو دیکھ کے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اب نصف النہار ہے اور سورج چڑھا ہوا ہے، اس طرح وہ اپنے نبی کی باتوں پہ یقین رکھتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہم ایک غلط رستے کو منتخب کر رہے ہیں، اور بجائے اس بات کے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو ہم اس کے اندر سے کوئی عبرت کا پہلو تلاش کریں۔ ہم روزانہ پڑھتے ہیں اتنے بندے شراب پی کے مر گئے، اتنے بندے سینمے کے اندر مر گئے، اتنے بندے بدکاری کرتے ہوئے مر گئے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، وہ شخص جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور گاڑی کے اندر اس نے ڈیک لگایا ہوا ہے، اللہ نہ کرے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ایسا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی تباہ ہو گئی، لاشیں کٹ گئی، گانا بج رہا ہے، کیا انجام ہوا انسان کا؟ وہ اپنے گھر سے نکلتے وقت تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔
کہ یہ سفر زندگی کا آخری سفر ہوگا. میرے آقا علیہ السلام جب بھی کسی سفر پہ آغاز کرتے تو یہ کہہ کے چلتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثلہ ما یرکبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. یہ آدم کے بیٹوں کے لیے سواریاں ہیں، یہ کشتیاں، یہ دوسری چیزیں جو ان کو اٹھائے پھر رہی ہیں. اللہ کہتا ہے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، میں چاہوں تو رستے میں غرق کر دوں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کی آواز بھی ان کے گھر والوں تک نہ پہنچ سکے. الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، اگر کسی کو سفر پہ جا کے لوٹا کے واپس گھر لے آتا ہوں تو یہ میری رحمت ہے. اس لیے نبی کریم جب سفر کا آغاز کرتے تو کہتے سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کیا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، لوٹ کے مجھے اسی کے پاس جانا ہے. اور آپ یہ بھی پڑھتے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ مجھے اپنی ذات پہ، اپنی ڈرائیونگ پہ، اپنے معاملے میں کوئی بھروسہ نہیں، میرا بھروسہ تیری ذات پہ ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیو، جب آپ سفر پہ جائیں، جب آپ کسی بھی معاملے میں چلیں تو اللہ کے لیے یہ سوچ کے چلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل رہے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچانک آپ مخاطب ہوتے ہیں یا عبداللہ، اے عبداللہ. ایسے وقت بات کہی جب بھی بالکل نوخیز جوان تھے، جوانی کے آغاز میں ہیں. کہا یا عبداللہ، اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرنا جس طرح مسافر کرتا ہے، یا اس طرح جس طرح راہ گزر ہے. وہ سڑک کے ایک کنارے پہ ہے تو دوسرے کنارے پہ اس کی منزل ہے. کہیں اس طرح اس طرف دیکھتا ہوا اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کر لینا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب تم رات کرتے ہو تو اس تصور کے ساتھ سوچ کے رات گزارنا کہ ممکن ہے صبح میرا نام یہ نہ ہو بلکہ لوگ میت کے نام سے پکارے. اور دن کا آغاز اس طرح کرنا کہ شاید آج کے دن میں انسان زندہ نہیں، شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہو. میرے عزیز بھائیو، کچھ بھی پتہ نہیں. جب ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کسی بھی وقت کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے حالات میں ہمیں زیادہ چوکنے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم برے انجام سے دوچار نہ ہو جائیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت سے پہلی بات یہ کہ حرام اور حلال کی تمیز کریں. دوسرا یہ کہ اس کے بعد پھر اللہ سے التجا کرتے رہیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. آپ دیکھیں انبیاء کتنے خوفزدہ تھے. اس بات پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا، آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ سورۃ بقرہ کے اندر کیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب علیہ السلام پر جب موت کا وقت آیا تو کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ تمہارا رب تمہیں بتاتا ہے کیا ہوا تھا.
انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو سے؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور انبیاء کا نام لے کے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ آخر میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرے بچوں میری زندگی کی آخری نصیحت یہ ہے کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر تم اللہ کے فرما بردار ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت بھی سورت آل عمران کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس وقت تمہیں اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ تو ہم اپنی زندگی کے ہر عمل سے پہلے یہ دیکھیں شاید اسی عمل کے اندر ہماری موت نہ آ جائے، اور جب ہماری موت آئے تو ہمیں اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے انجام کو اچھا کر دے، برے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔